لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1397 حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ کون کون جاننا چاہتا ہے بھائی؟ ظاہر ہے ہر انسان چاہتا ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو یہ جستجو بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں میرا مقام کیا ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے؟ یا اللہ میرے سے درگزر کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ دنیا میں اسی وقت دیکھ سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ دیکھے کہ اس کے ہاں اللہ کا کیا مقام ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ وہ یہ دیکھے کہ میرے ہاں اللہ کا کیا مقام ہے، اس کے ہاں وہ اللہ کی کتنی فرما برداری کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی دوستی، اس کی دشمنی کی بنیادیں کیا ہیں۔ اگر وہ اس کو غم آیا ہے اور غم میں بھی وہ صبر کرتا ہے کہ میرے رب کی رضا صبر کرنے میں ہے، اسی طرح اس کو خوشی ملی ہے، وہ شادی کر رہا ہے اور شادی میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کن باتوں میں ہے اور میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی شادی کروں گا۔ اسی طرح اس کی نیک لوگوں سے دوستی ہے، برے لوگوں سے وہ بچتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کا نافرمان ہے وہ اس سے دوستی نہیں رکھتا۔ اسی طرح اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی اولاد کی تربیت میں اگر وہ اللہ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے تو اسے خود پتہ چل جائے گا، جتنا اللہ کو وہ اہمیت دیتا ہے اللہ بھی اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ یہ جان لے کہ انشاءاللہ اللہ بھی اس پر رحم فرمائیں گے۔ اور اگر اس کی زندگی کے تمام فیصلے رسوم و رواج لوگوں کی خوشی کے مطابق ہوتے ہیں اور اللہ صرف عبادات کے وقت یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں تب بھی اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے۔ تو حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے ہی مؤثر ہیں کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے وہ یہ دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اس کے ہاں اللہ کا کتنا مقام ہے۔ اس کی دوستیاں، اس کی دشمنیاں، اس کے رشتے، اس کی کاروبار، اس کی زندگی، اس کی صبح، اس کی شام، اس کا دن، اس کا رات اللہ کے احکامات کے مطابق گزرتا ہے تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں میرا جتنا میرے ہاں اللہ کا مقام ہے اتنا ہی میرا اللہ کے ہاں مقام ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ حدیث میں ضرور دہرانا پسند کروں گی۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی،
جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی کو نہ دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اپنے تمام اعمال کی بنیاد اللہ کی رضامندی پر رکھیں، اپنے تمام اعمال کی بنیاد اللہ کی رضامندی پر رکھیں، تو جتنا اللہ کا آپ کے ہاں مقام ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہوگا۔ جتنا آپ کے ہاں اللہ کا مقام ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہوگا۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے نہ دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ حدیث نمبر 1398 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں کی ناراضگی مول لی اور اللہ کو راضی کر لیا، اللہ لوگوں کے سے اسے کافی ہو گیا، اور جس نے لوگوں کی رضامندی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ حدیث بڑی ہی چونکا دینے والی ہے۔ جس نے لوگوں کی ناراضگی مول لے لی اور اللہ کو راضی کر دیا، اللہ اسے لوگوں سے کفایت کرتا ہے۔ اب آج کل معاشرے کا حال دیکھیں، معاشرے میں برائیاں بڑی عام ہیں اور اس کے برخلاف نیکی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی اور معصیت اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں اور وہ لوگوں کی ناراضگی مول لیتے ہیں، لوگ ان پر ہنستے ہیں، تماشا بناتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں سے کافی ہوتا ہے۔ آغاز میں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، آغاز میں تو لوگ ہنستے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں انہی لوگوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت برائیاں عام ہیں، دین پر چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، بلکہ دین پر چلنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے آج بھی نیکوں ہی کی قدر ہے۔ کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے، کیسے ساری دنیا اس کے جنازے میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مالدار یا بد آدمی فوت ہو جاتا ہے، لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، اس نے دنیا کو ظلم سے بھر دیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں آج بھی معاشرے میں قدر کس کی ہے؟ نیکوں کی ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی اصل قدر نیکوں کی ہے۔ تو جس شخص نے لوگوں کی ناراضگی مول لے لی اور اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے، اور ان دی لانگ رن لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور جس نے لوگوں کی رضامندی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، اپنے رسم و رواج کی پیروی کر لی، اپنے رشتہ داروں کے منہ سیدھے کرتا رہا، ان برائیوں کو میں پڑ گیا جن کی حقیقت کو وہ خود بھی جانتا تھا، اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان برائیوں کے خلاف وہ سٹینڈ لیتا، تو ایسا شخص جو ہے اسے اللہ لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اسے اللہ لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کی کوئی مدد نہیں فرماتے۔ اب مجھے بتائیے کہ نتیجہ کیا ہوا؟ جس شخص نے تو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کر دیا، لوگ آغاز میں اسے باتیں بناتے رہے، اس پر ہنستے رہے، لیکن ان دی لانگ رن اسی کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوئی۔ لیکن جس شخص نے لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر لوگوں کا ساتھ دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، جانا کس کے پاس ہے؟ منہ کس کو دکھانا ہے؟ قبر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ کیا لوگوں کو حساب کتاب دینا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ایسا شخص لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے
اور اللہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ تو لہٰذا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہیے۔ جس بات کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے یہ چیز گناہ ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ برا مناتے ہیں، لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، انہیں ہنسنے دیجیے، انہیں ہنسنے دیجیے۔ وہ رب راضی ہو گیا، وہ لوگوں سے آپ کو کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کو راضی کر لیا اور رب کو ناراض کر دیا تو مجھے بتائیے، جس رب کو آپ نے ناراض کیا ہے اسی رب کی دنیا پہ آپ رہتی ہیں، اسی رب کی دی ہوئی رزق کو آپ کھاتے ہیں، اسی رب کی دی ہوئی ہوا میں آپ سانس لیتے ہیں۔ وہ رب آپ سے ناراض ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ اس دنیا میں بھی بے برکتی اور آخرت میں بھی برا حال، اور قبر بھی جو ہے وہ بھی جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو لیں، آپ کا رب راضی ہو۔ جس نیکی کے بارے میں آپ کو یقین ہے اس نیکی پر عمل کر گزریے۔ مذاق اڑانے والے آہستہ آہستہ خود ہی نہ صرف یہ کہ خاموش ہو جائیں گے بلکہ ان دی لانگ رن آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب کہ آپ نے لوگوں کو راضی کیا، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا اور آخرت کا خسارہ ضرور آپ کا مقدر بن جائے گا۔ حدیث نمبر 1399 حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے عمل کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اسے مخفی رکھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش یہ اعمال صالح کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ریا شرک ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہم جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں ہمارے دل میں ریا کا خیال پیدا کر دیتا ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں خیال پیدا کر دیتا ہے، ذرا لوگوں کے سامنے کرو، لوگوں کے سامنے بھی تمہاری تعریف ہو جائے۔ بلکہ شیطان تو اس حد تک ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی ایسا آ گیا جس کی ہمارے دل میں قدر ہے تو شیطان ہمیں پٹی پڑھا دیتا ہے، نماز کو لمبی کر دو۔ یہ شخص کہے گا یہ شخص کتنا نمازی ہے، لیکن انسان کو اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے من صلی مرائجن فقط اشرک، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ تو لہٰذا شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی اس طرح پوری کرتا ہے کہ نیک اعمال کرتے وقت ہمارے دل میں ریا کا خیال ڈال دیتا ہے، خواہ نماز ہو، خواہ صدقہ ہو یا کوئی اور نیکی ہو۔ تو لہٰذا انسان کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اعمال کو مخفی رکھنا چاہیے، مثلاً صدقہ خیرات کرنا، نفلی نماز پڑھنا، نفلی روزے رکھنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی عبادات ایسی ہیں جو کہ اجتماعی ہیں، مثال کے طور پہ نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز تراویح، حج۔ اب آپ دیکھیے یہ تمام اعمال اجتماعی ہیں۔ آپ نماز باجماعت پڑھتے ہو، سب کے اندر آپ شامل ہوتے ہو۔ اسی طرح نماز جمعے میں بھی سب لوگ شامل ہوتے ہیں، نماز تراویح بھی اجتماعی عبادت ہے، حج بھی اجتماعی عبادت ہے۔ ایسے جو عمل ہمارے ہوں اس وقت اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیا کریں، اس وقت اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیا کریں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ شیطان میرے دل میں ریا کا خیال ڈال رہا ہے، اسی وقت دل میں نیت کریں اللہ تعالیٰ یہ عمل میں خالص تیرے لیے کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ شیطان کا وار جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، دل میں اگر شیطان ریا کا خیال ڈالے، آپ کو یہ وسوسہ دل میں پیدا ہو، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ساتھ ہی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ اللہ یہ کام میں صرف تیری خاطر کر رہی ہوں، اللہ مجھے یہ کام اپنی خاطر کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ شیطان کا یہ وار جو ہے خالی چلا جائے گا۔ جس حد تک نیکی چھپا سکتے ہو
چھپا لو، وہ صرف آپ اور آپ کے رب کا ایک راز ہو، جس حد تک چھپا سکتے ہو چھپا لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی نیکی کو جس حد تک آپ چھپا سکتے ہیں اس حد تک چھپا لیں، تاکہ شیطان اس کو خراب نہ کر سکے۔ ہاں، اجتماعی عبادتیں جو چھپائی نہیں جا سکتی، ان میں اپنی نیت کو خالص کریں۔ شیطان اگر دل میں وسوسہ بھی ڈالے، فوراً اپنی نیت کو دوبارہ خالص کر لیں۔ حدیث نمبر 1400، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست ہو، ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث عبید اللہ بن محسن انصاری، ابو درداء، عبداللہ بن عمر اور حضرت علی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ جو شخص اپنے گھر میں امن سے رہ رہا ہے، امن و امان ہے، تندرست ہے، اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ نے اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش کر دی ہے۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، کسی کو اپنے گھر میں سکون میسر ہے، جسم تندرست ہے، ایک دن کی خوراک موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ساری رحمتیں فرما دی۔ آج کے دور میں اس حدیث کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہر طرف بد امنی کا دورہ ہے، بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب تک واپس نہیں آ جاتے انسان دعائیں ہی کرتا رہتا ہے۔ اکثریت فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اور ہر طرف بیماریاں جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ صحت مند ہوں گے۔ اس طرح کے حالات میں اگر کسی آدمی کو اس کے گھر میں سکون میسر ہے، جسم تندرست ہے، اور کھانے پینے کے لیے اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑتا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنے رحمتوں کی انتہا کر دی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنے عمل کو ذرا دیکھ لیجیے۔ آج ہمیں اتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم حال میں مزید کے پیچھے پاگل ہوئے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمیں پاگل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان، جو ہمیں امیدیں دلاتا ہے، جو دنیا کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جو ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر میں سکون دیا ہے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، اور کفایت بر رزق عطا فرمایا ہے، تو سمجھ لیجئے دنیا تمام نعمتوں کے ساتھ آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر اطمینان نصیب فرمائے۔ اصل بات ہے، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں۔ مالداری جو ہوتی ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، مالداری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایک آدمی کے پاس 4 فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ 4 فیکٹریاں تو میرے 4 بیٹوں کی ہیں، اور اب میرے 4 پوتوں کے لیے اور 4 فیکٹریاں ہونی چاہیے۔ جب تک وہ 4 فیکٹریاں نہیں ہوں گی اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ایک غریب آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے بقدر کفاف رزق دیا ہے، آپ اس سے کبھی حال پوچھیں تو وہ آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا؟ اللہ کا شکر ہے باجی، اللہ کا شکر ہے، اولاد نیک ہے، گھر میں سکون ہے، نیکی کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ غنا جو ہوتا ہے، غنا سے مراد ہوتی ہے مالداری۔ تو غنا جو ہوتا ہے یہ مالداری سے نہیں ہوتا،
ایک 4 فیکٹریوں کا مالک بھی جو ہے وہ غنی نہیں ہوتا، وہ حریص ہوتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس کے گھر میں 25-30 ہزار روپے کی کمائی آ رہی، حلال کمائی آ رہی ہے، گھر میں سکون ہے، اولاد فرما بردار اور نیک ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ شخص آپ کو اس 4 فیکٹریوں کے مالک کی بجائے زیادہ مطمئن نظر آئے گا۔ اور آپ اس سے پوچھیں گی کہ کیا حال ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ باجی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اللہ نے بہت ہی دیا۔ تو اصل بات ہے کہ غنا مال سے نہیں ہوتا، غنا جو ہوتا ہے غنا نفس کا غنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دل کا غنا عطا فرمائے، اللہ ہمیں دل کی مالداری عطا فرمائے، یہی اصل مالداری ہے۔ حدیث نمبر 1403 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں نکل جاتا ہے سفر کے لیے، وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کے لیے نکل جاتا ہے، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں نکل جاتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے، اور جو جلدی نکل جاتا ہے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جو شخص دوزخ سے ڈرتا ہے وہ اپنی زندگی میں جنت حاصل کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور جو تیاری کرتا ہے وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا سودا جنت ہے، اور جنت بڑی مہنگی ہے، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو، یہ اللہ کا سودا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے تن من دھن کی بازی کیسے لگائیں؟ اسی کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بنا لو۔ جنت لینی ہے، ہر قیمت پہ لینی ہے، اس کے لیے رات کو جاگنا ہے، اس کے لیے دن کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے عبادات کرنی ہے، اس کے لیے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہر بندے سے خیر خواہی کرنی ہے، وہ 4 نیکیاں کرنی ہیں جو آج ہم نے پڑھی تھی۔ روزہ رکھنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مریض کی تیمارداری کرنی ہے، نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص ایک دن میں یہ نیکیاں کر لے اسے ضرور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جنت ہمارا ٹارگٹ آف لائف ہے، یہ اللہ کا سودا ہے، اور اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک متفق علیہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ جب بنائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ جنت اور دوزخ دیکھ کر آؤ۔ جبریل جب جنت دیکھ کر آئے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ جنت میں تو ہر کوئی جانا پسند کرے گا، اور دوزخ دیکھ کر آئے تو آ کر اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کو مکارہ سے ڈانپ دیا۔ مکارہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایسی چیزیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتی، مثلاً عبادات کی مشقت۔ اب دیکھیں نماز پڑھنی ہے، تراویحیں پڑھنی ہیں، نیند تو قربان کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان نے تہجد پڑھنی ہے، اللہ کی رحمتیں تو حاصل ہوں گی لیکن اس میں آپ کو محنت تو کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کو مکارہ سے ڈانپ دیا۔ تو مکارہ میں ایک تو ہو گئیں عبادات کی مشقتیں، اور ایک انسان کے معاملات میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی مشقتیں۔ ایک شخص آپ پہ زیادتی کر رہا ہے، آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں اس کے اگلے پچھلے یاد رکھیں، لیکن اللہ کا حکم آپ کی زبان کو بند کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ کا وہ حکم یاد آ جاتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، اور آپ کو اللہ کا وہ حکم یاد آ جاتا ہے کہ جس نے حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل بنا دیں گے۔ اسی طرح انسان حقوق العباد کے سلسلے میں بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈانپ دیا اور دوزخ کو خواہشات سے ڈانپ دیا۔ کیسی خواہشات؟ جو میرا دل کرے میں وہ کر لوں، من مرضی کرو، جب چاہو سو جاؤ، جب چاہو جاگو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں، جو دل چاہے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات سے ڈانپ دیا اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈانپ دیا، اور اب جبریل کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اب جنت دیکھ کر آؤ اور اب دوزخ دیکھ کر آؤ۔ اب جب جبریل جنت کو دیکھ کر آئے تو کہنے لگے یا اللہ اس میں تو کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا، اور جب دوزخ کو دیکھ کر آئے تو کہنے لگے یا اللہ اس سے تو کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ تو یہ ہے جنت اور دوزخ کی کیفیت۔ اگر انسان جو ہے اپنی من مرضی کرتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، تو وہ دوزخ میں جانے سے بچ نہیں سکتا، اور اگر انسان مشقتیں برداشت کرتا ہے عبادات کی، معاملات کی، تو تب جنت میں جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جنت اللہ کا سودا جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ کون ایسا کرے گا؟ کون جنت لینے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے گا؟ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ آپ کی نیک خواہشات کو قبول کرے، اللہ ہماری نیک خواہشات کو قبول کرے، اور اللہ ہم سب کو جنت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی توفیق۔ حدیث نمبر 1407 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت جس کی فکر بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غناب رکھ دیتا ہے، اس کے تمام معاملات کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اور دنیا عاجز ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، ہر معاملے میں اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کام سے مجھے جنت ملے گی اور اس کام سے میں دوزخ سے بچ جاؤں گا۔ تو جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ کس سے؟ لوگوں سے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں، اس کو غنا عطا فرماتے ہیں اور اس کے معاملات کی شیرازہ بندی کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی حدیث ہے، من جعل ہمومہ ہمن واحدن ہم آخرت ہی کفاہ اللہ من ہم دنیا ہو۔ جو اپنے تمام فکروں کو آخرت کی فکر بنا لے اللہ اس کے فکروں کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دنیا کے معاملات آسان کر دیتا ہے اور اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ دنیا عاجز ہو کر آتی ہے۔ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ کس کے پیچھے؟ جو آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے۔ جو آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو کافی ہو جاتا ہے، اس کے دل کو غنا نصیب فرماتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، دنیا پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اور جس کی فکر محض دنیا ہو اللہ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے اور اس کے امور کو منتشر کر دیتا ہے۔ اب جو شخص صرف دنیا سوچتا ہے آخرت نہیں سوچتا، ہوتا کیا ہے کہ اس کا فقر و فاقہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہر وقت اسے ایک ہی خیال رہتا ہے فلاں کے پاس فلاں چیز ہے اور میرے پاس نہیں، میری تو گاڑی بھی نہیں لینے والی ہے، میرے تو بچے کا اسکول بھی تبدیل کرنے والا ہے، میں نے تو ابھی اپنا علاج بھی کرانا ہے، ابھی تو میرے گھر کی رینوویشن ہونے والی ہے۔ وہ ہر وقت اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پیشانی پہ لکھی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی دنیا کی فکروں سے بے نیاز نہیں ہوتا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کو اور بکھیر دیتے ہیں، اس کی محتاجی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور اسے دنیا میں بھی وہی ملتا ہے
جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، اس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر میں ہے۔ جبکہ جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ اس کے فکروں کو خود کافی ہو جاتا ہے، اس کے معاملوں کو اللہ خود سنبھال دیتا ہے، اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے عاجز ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بناتا ہے وہ دنیا کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے اسی طرح کی میرے سامنے ہے، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، اے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری محتاجیاں ساری ختم کر دوں گا۔ کیسے ختم کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو خود کافی ہو جاتے ہیں اور اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تو میں تجھے میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہ کروں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہ کروں گا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی محتاجیاں ختم ہو جائیں، آپ کے کام اللہ سمیٹ لیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اپنے تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیں، اور وہ فکر کون سا ہو؟ آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور پھر سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب بندہ دنیا کے پیچھے پاگل ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھ کام سے بھر دیتے ہیں اور اس کی محتاجی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ہی کی ضرورت جو ہوتی ہے وہی اتنی لمبی پڑ جاتی ہے، کاروبار میں ہی برکت نہیں ہوتی، بیماری ہی ایسی پیچھے پڑ جاتی ہے کہ اس سے ہی نہیں جان چھوٹتی، رشتے ہی نہیں ملتے۔ لیکن جب انسان اپنے فکروں کو آخرت کا فکر بنا لیتا ہے، اللہ دنیا کی فکروں کو خود کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، اس کی ساری محتاجیاں ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما